شكرا يا ربي شكرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں انہی کلمات سے جس کے ادا کرنے کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا۔ فرمایا جب کبھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو تو کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول کرتے ہیں ان تمام مقدس ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت کے لیے چنا اور اپنی اپنی قوم کے لیے انہیں رہبر رہنما بنایا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج سورۃ التوبہ کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ معزز سامعین، الحمدللہ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ آج ہم قرآن مجید کے 30 پاروں میں سے 10 پاروں کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم رہا کہ آپ اس سے جڑے رہیں، اور جنہوں نے اس کی ابتدا کی ہے ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت سے رکھے، امن و امان سے رکھے، اور جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، اور جب دنیا سے خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو، اور ان کے لیے آخرت میں اجر و ثواب کا یہ معاملہ ثواب جاریہ بن جائیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ التوبہ۔ سورۃ التوبہ کے سلسلے میں مفسرین کی اقوال سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سورہ توبہ کی جب بات آتی ہے تو اس کے سلسلے میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 14 ناموں کا ذکر آتا ہے۔ جس طرح سورۃ الفاتحہ کے سلسلے میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے نام آئے تھے، فاتحہ اس کا نام آیا، غالباً 10 سے 12 ناموں کا ذکر ہمارے سامنے آیا۔ اسی طرح اس سورت کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ 14 ناموں کا ذکر مفسرین نے بیان کیا ہے۔ ان 14 ناموں میں سے جو 2 نام ہیں جو مشہور و معروف ہے، جس سے ہم اس سورے کو جانتے ہیں، ایک ہے سورۃ التوبہ اور دوسرا ہے سورۃ البراءہ، براءت والا سورہ، توبہ والا سورہ۔ اس لیے کہ اس سورت کے اندر، سورۃ التوبہ کے اندر متعدد دفعہ، اکثر اور بیشتر توبہ کا ذکر آیا ہے، یا مشرکین سے اعلان براءت کا ذکر آیا ہے، مشرکین سے بیزاری کا اظہار یا توبہ کا ذکر اس سورہ کے اندر ملتا ہے۔ اس اعتبار سے اس سورت کو یعنی توبہ کے نام سے مشہور و معروف ہم جانتے ہیں یا براءت کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اس کے نزول کے سلسلے میں جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سورت مدینہ کے اندر نازل ہوئی، اور اس کے اندر 129 آیتیں، 129 آیتیں، اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سلسلے میں یہ بات بیان کی ہے، جس کے راوی ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوتی ہے، اور اس کے سلسلے میں ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے،
اور جس کے راوی ہیں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ یہ سورت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے۔ اس صورت کو سمجھنے کے لیے، اس صورت کو سمجھنے کے لیے کچھ حقائق ہے، کچھ تاریخی پس منظر ہے، تب جا کر ہم اس صورت کو سمجھ پائیں گے۔ جس طرح سورۃ الانفال کو سمجھنے کے لیے ہم نے جنگ بدر کا پس منظر دیکھا تھا کہ جنگ بدر کس بنیاد پر واقع ہوئی، کیسے واقع ہوئی، کن حالات میں ہوئی، کس طرح اللہ کی مدد آئی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تیاری کے صرف قافلے کو روکنے کا ایک مقصد تھا، غرض تھی، اس وجہ سے نکلے تھے، لیکن حالات بدلے، اللہ نے چاہا اور وہاں پر فیصلہ ہوا۔ اسی طرح یہاں پر سورہ توبہ کے سلسلے میں اس کے حقائق ہے، اس کا پس منظر ہے، اس کے تاریخی پہلو ہے، اس کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیں گے تو جب سورۃ التوبہ شروع ہوگی، پڑھتے جائیں گے تو وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ یہ وہ صورت ہے جس کے اندر مشرکین سے برات، منافقین کی کیفیت اور مسلمانوں کی طاقت اور قوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے۔ یہ صورت جس پس منظر میں نازل ہوئی، رمضان مبارک 8 ہجری کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا۔ اب دیکھیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں توحید کی دعوت، مکہ میں توحید کی دعوت دے رہے تھے، 13 سال آپ نے دعوت دی، آپ کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ مدینہ کے بعد آپ 8 ہجری کے اندر مکہ کو فتح کرتے ہیں۔ اب یہ مکہ فتح ہو جانا اس بات کا اعلان تھا کہ شرک اور کفر کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ جس شرک اور کفر کو ختم کرنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا گیا، اہل عرب سے کفر اور شرک کو ختم کرنا یا ختم ہو چکا ہے، یہ کیفیت 8 ہجری کے اندر فتح مکہ سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ غزوہ حنین واقع ہوتا ہے۔ اس کا ایک الگ پس منظر ہے، جس کے اندر ایک قبیلہ جس کا نام حوازن ہے اپنی پوری قوت وہ جھونک دیتا ہے، پوری طاقت کے ساتھ لڑنے کے لیے آتا ہے، اور شروع میں ہی مسلمانوں کی پسپائی کے باوجود بالآخر حوازن کے قدم اکھڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کو یہاں پر فتح دیتی ہے۔ یہاں پر عرب کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد یہ معاملہ پیش آتا ہے، مسلمان یہاں پر کامیاب ہوتے ہیں۔ اس غزوے کے بعد مشرکین عرب کی رہی سہی جو قوت تھی وہ کچل دی جاتی ہے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ اس کا پس منظر ہے۔ برات، کیوں مشرکین سے اللہ نے برات کا اظہار کیا، کیوں یہاں پر توبہ کا ذکر آیا، تو یہ واقعات سمجھیں گے تو ممکن ہے کہ سورہ توبہ سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ کیفیت فتح مکہ کے بعد، غزوہ حنین کے بعد واضح ہو گئی کہ مسلمان اب طاقت ہو چکے ہیں، مسلمان مضبوط ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 8 ہجری کے اندر ہی عربوں کی شمالی علاقے کے اندر ایک مقام ہے، موتا اس کا نام ہے، اس مقام پر مسلمانوں کی 3000 فوج 1,00,000 رومیوں سے ٹکرانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اب اس کی تاریخ پڑھتے ہیں تو 3,00,000 مسلمان ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا صرف 313 مسلمان تھے سورہ انفال کے اندر جنگ بدر کی مناسبت سے۔ اب دیکھیں اس کے بعد جیسے ہی طاقت مسلمانوں کے پاس آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی سربلندی چاہتا ہے، سربلندی ہوتی ہے اور لوگ جڑتے ہیں، تو یہاں پر تعداد 3,000 کی فوج لے کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں اور 1,00,000 رومیوں سے ٹکرا کر داد شجاعت دے چکی تھی، یعنی یہاں پر بھی مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اب یہ علاقہ کافروں اور اہل کتاب کی نگاہوں میں اسلام اور مسلمانوں کا دبدبہ بیٹھ چکا تھا۔ یہ وہ کیفیتیں ہیں جو سورہ توبہ کے نازل ہونے، سورہ برات کے نازل ہونے سے پہلے یہاں کے یہ حالات تھے۔ اور جب 9 ہجری کا موقع آیا، ہم 8 ہجری کی بات کر رہے ہیں، 9 ہجری کا جب موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں پر 30,000 کی فوج لے کر، اب دیکھیں 3,000 سے 1 ہجری کے اندر 30,000 کی فوج،
30,000 کی فوج لے کر خیسر کا مقابلہ کرنے کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے تو آپ تبوک کے مقام پر خیمہ زن ہوئے. آپ رکے، ایک جگہ ہے جس کا نام تبوک ہے. وہاں خیسر مقابلہ کرنے سے پہلے ہی بھاگ کھڑا ہوتا ہے. اب دنیا کے وقت کے بڑے فوجی لوگ، بڑے مقام رکھنے والے، پاور رکھنے والے جب مسلمانوں کے سامنے سے بھاگ جاتے ہیں، لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے وہ آتے ہیں لیکن ان کی طاقت اور قوت اور تیاری کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں. یہ کیفیت دیکھنے کے بعد پورے عرب کے دائرے میں ہوتا کیا ہے، چھوٹے چھوٹے جو عمرا تھے یعنی امیر تھے، جن کی چھوٹی چھوٹی ملکیت تھی، ملوکت تھے، یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اسلام لانے کا اعلان کرنے لگتے ہیں. یہ ہے وہ پس منظر جہاں سے ہم کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد اب جو چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں، جہاں جن کی اپنی ملکیت ہے، جہاں اپنی ملوکیت ہے، جہاں ان کے امیر انہوں نے بنا رکھے ہیں، اپنا ایک دائرہ ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ جب خیسر جیسی قوم، خیسر جیسا لشکر مسلمانوں کے سامنے ٹک نہیں سکا تو ہماری کوئی بات نہیں ہے، سیدھا سوائے اسلام لانے کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اسلام میں آتے ہیں. کچھ نصرانی ہوتے جو اسلام نہ قبول کرنے کی صورت میں وہ کنڈیشن لگاتے ہیں کہ ہم اسلام نہیں قبول کریں گے لیکن ہم جزیہ یعنی ٹیکس دیں گے اور ٹیکس دے کر ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. تو یہاں پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اجازت دیتے ہیں، ظاہر کرنے لگتے ہیں جزیے کے طور پر. جب آپ کو یقینی کیفیت ہو جائے آپ اسلام میں آ جائے. اور ایسی صورت میں اب پورا عرب کا جو نقشہ ہے جو پہلے تھا، 1 ہجری کا آپ دیکھیں، 2 ہجری کا دیکھیں، 8 ہجری تک دیکھیں، مکہ فتح ہونے کے بعد 1 ہجری 1 سال کے اندر یہ عرب کا نقشہ بدل جاتا ہے. اب پورا علاقہ اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ شرک کا خاتمہ ہو چکا ہے. جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اس کے اندر 13 سال مکہ کے اور 8 سال مدینہ کے آپ جوڑتے جائیں. اتنے سالوں کے بعد یعنی صبر کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے جانب سے آنے والے احکامات کے ساتھ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے 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 اس نتیجے پہ پہنچے کہ 9 ہجری کے اندر سارا عرب شرک سے پاک ہو چکا تھا. اب بس یہی تھا کہ ایک دستور، ایک رولز ریگولیشن بنانا تھا اور اس کو اعلان کرنا تھا. مدینہ کے اندر ہوا کیا، اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت کو دیکھنے کے بعد منافقین جو مدینہ اسلام کے خلاف ریشیاں دانیاں کر رہے تھے وہ سمجھ چکے تھے کہ اب ان کا دور ختم ہو چکا ہے. اب میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا مکہ کے اندر کافر تھے، مشرک تھے، مسلمان تھے، منافق نہیں تھے. مکہ کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار تھے، کفار کے اندر جو مشرکین سے کفار تھے مسلمان، دو ہی گروہ. مدینہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہاں پر ایک گروہ ایسا پیدا ہوا، ایسا آیا اسلام کے اندر جسے منافقین کا گروہ. اور منافقین جو ڈر کے مارے اسلام میں آ چکے تھے ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب ہمارا دور ختم ہو چکا ہے، اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. یہ پوری صورت انہی حالات کے ارد گرد گھومتی ہے. یعنی کس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا، شرک و کفر سے روکا، اور کس طرح جنگ حنین کا واقعہ پیش آیا، پھر کس طرح آپ مقام تبوک پہنچے، پھر کیا کیا حالات ہوئے، کیسے کیسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چیزیں ہوئی. یہ ساری چیزیں اس صورت کے اندر آپ کو ملے گی. یہ ہے اس کا پس منظر. خلاصہ کیا ملا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری کے اندر سارے عرب کو شرک اور کفر سے پاک کر دیتے ہیں، اور مدینہ کے اندر منافقین کو بھی اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اب ہمارا دور نہیں ہے، اس کے بعد جو بھی ہوگا اسلام کا مسئلہ ہوگا. یہاں اس کے بعد ہوتا کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تو سورہ شروع ہوتی ہے، سورۃ التوبہ یا سورۃ البراء کہیں. قرآن کی 114 صورتوں میں، قرآن کی 114 صورتوں میں یہ واحد صورت ہے، یہ تنہا صورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو نہیں ملے گا.
اس کی وجوہات کیا ہے یا کیوں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے؟ اس سلسلے میں حافظ ابن مردویہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے میں نے پوچھا کہ سورہ برا کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی؟ تو انہوں نے کہا بسم اللہ اللہ کی طرف سے امان ہے، بسم اللہ اللہ کی طرف سے امان ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی جس قوم کے لیے امان چاہ رہا تھا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی نے ہر وحی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ امان کی بات آ رہی ہے، یہاں پر امان کی بات نہیں ہے، اور یہ صورت مشرکوں اور کافروں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جو مشرک ہے، جو ابھی اسلام میں نہیں آئے، جو کافر اسلام میں نہیں آئے، اس حالت کے بعد اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ کے اندر امن کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک وضاحت یہ بھی آئی ہے، عربوں کے اندر یہ دستور تھا، اہل عرب جو ہے جن کی قومیں مشہور و معروف ہے، ان کے اندر دستور تھا کہ جب کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ سابقہ معاہدہ توڑنا چاہتا تھا، یعنی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے کچھ ٹرم کنڈیشن کے بنیاد پر تجارتی ماحول کو بناتے یا قتل و غارت گری کو روکنے کے لیے بناتے یا آپس میں متحد ہو کے کام کرنے کے لیے بناتے، تو کچھ معاہدے جب ختم کرنا ہوتا، توڑنا ہوتا، مخالفت کرنی ہوتی، جب اس کو خط لکھتے، لیٹر لکھتے، اس کو اطلاع دینا ہوتا تو اس کے اندر بسم اللہ نہیں لکھا کرتے تھے۔ یہ ہے امان سے خاتمہ کے بعد اس سورے کے اندر کافروں اور مشرکوں کو اعلان جنگ کی بات آئی، تو اس وجہ سے اس سورے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں ہے۔ دوسری جو باتیں آتی ہمارے سامنے دوسرے مفسرین کے اقوال سے، وہ یہ ہے کہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، جیسا کہ میں نے انفال کے اندر ذکر کیا تھا کہ توبہ بھی اس سے متعلق ہے، تو انفال اور توبہ کا جو پس منظر ہے، یہ جو کیفیت ہے، ایک جیسے ہی ہے، صرف نام الگ الگ دیے گئے ہیں، اس وجہ سے بھی ممکن ہے کہ اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی اس بات سے مفسرین نے زیادہ اتفاق کیا ہے، کیونکہ یہاں پر مشرکین اور کفار کو علل اعلان جنگ کے لیے تیار کیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ اسلام میں نہیں آؤ گے، اسلام کو نہیں مانو گے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ جیسے ہی یہ سورت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کر مشرکین عرب کو سنا دو، اور انہوں نے اسے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھ کر یوں ہی سنا دیا۔ یہ ہے اعلان برات، بیزاری کا اعلان کہ اب ہم آپ کو لڑنے کے لیے تیار ہے، اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں تو تیار ہو جائیے، کیونکہ اسلام کی جو باتیں تھیں، اسلام کی جو چیزیں تھیں، وہ ساری چیزیں ان تک پہنچا دی گئی تھی، اور سارا عرب تقریباً اسلام کے اندر آ چکا تھا۔ جو کفار و مشرکین تھے ان کو یہاں پر موقع دیا گیا، اگر اس موقع کے درمیان وہ اسلام میں آتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ جیسے ہی ان کو پکڑا جائے گا، ان کو پکڑیں گے، ملیں گے، قتل کرنے کا جو حکم آتا ہے، جس پر ابھی حال ہی میں وسیم رضوی جیسے ملعون شخص نے اعتراض کیا تھا کہ ان آیتوں کو نکال دیں، جو قرآن کے پس منظر کو نہیں سمجھتے۔ قرآن سمجھنے کے لیے پس منظر کا ہونا، کس بنیاد پر وہ آیتوں کا نزول ہوا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور کہ کہاں پر وہ عمل پیرا ہوگا، کافروں سے مراد کون ہے، مشرکین سے مراد کون ہے، کسے اعلان جنگ کے لیے بلایا گیا، اور کب یہ احکامات جاری ہوئے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اگر بغیر سمجھے قرآن کے اندر قتل و غارت گری کی تعلیم قرآن دیتا ہے تو یہ قرآن کو نہ سمجھنے والی باتیں ہیں، اور ایسے جہلا ایک نہیں ہے بلکہ بہت سارے ایسے پیدا ہوئے ہیں، ہمیشہ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں کبھی بھی باطل کہیں سے بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ اترتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام کو لے کر علی بن ابی طالب اہل مکہ کے سامنے جاتے ہیں، اور جا کر کیا کرتے ہیں
حجاج کے درمیان، جو حاجی لوگ ہیں طواف کر رہے ہیں، حجاج کے درمیان گھوم گھوم کر اعلان کرتے ہیں کہ کافر جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ یہاں پر وضاحت ہو رہی ہے، کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا اور ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ یہ اسلام سے پہلے اور 9 ہجری سے پہلے پہلے بھی لوگ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اسلام مکمل ہونے کے بعد، اسلامی تعلیمات آنے کے بعد، براعت کا اظہار ہو جانے کے بعد یہ بات واضح کر دی گئی کہ کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا، ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے تو اس کی مدت اب سے 4 ماہ تک رہے گی۔ یہ ہے کنڈیشن، یہ ہے وہ پس منظر، یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا۔ اور یہ 4 مہینوں کا ذکر آگے آپ کو ملے گا کہ 4 مہینے تک جو کچھ بھی معاہدے ہوئے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل عرب کے درمیان، ان کی جو ٹائمنگ ہے، ان کا جو ٹائم لیمٹ ہے کہ 4 مہینے، اس مدت کے گزر جانے کے بعد اللہ اس کے رسول مشرکوں سے بری ہیں۔ یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ، اللہ اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں 4 مہینے گزر جانے کے بعد۔ اب یہ نہیں دیکھا سمجھایا نہیں جائے گا، بلکہ اس کے سامنے جو معاملہ کرنا ہے وہ معاملہ ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو لے کر حضرت علی بن ابی طالب سناتے ہیں، جس کے اندر بسم اللہ نہیں ہوتی ہے، براءتم من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فصیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وآذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فإن تبتم فهو خیر لکم وإن تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم۔ یہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سنایا، یہ کیا سنایا؟ یہ اللہ اس رسول کے جانب سے مشرکوں کے حق میں جن کے ساتھ معاہدہ تھا، اب ہر عہد و پیمان کو ختم کرنے کا یہ اعلان ہے۔ پس اے مشرکو، اس ملک میں 4 ماہ تک چل پھرو اور جان لو کہ تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور اللہ اس کے رسول کے جانب سے لوگوں کے سامنے حج کے بڑے دن میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا مشرکوں سے اب کوئی تعلق نہیں رہا، پس اگر تم لوگ توبہ کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر رہے گا، اور اگر تم نے اسلام سے روگردانی کی تو جان لو کہ اللہ کو کسی بھی حال میں عاجز نہیں بنا سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یہ وہ پیغام تھا جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے سامنے، طواف کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کیا تھا۔ تو یہاں سے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ، تو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ 4 مہینے کون سے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان 4 مہینوں کا جو ذکر آیا ہے، جس کو ہم حرمت والے مہینے کہتے ہیں۔ اسی سورۃ التوبہ کی آیت دیکھیں گے تو آپ کو ملے گی 36 کے اندر، 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ذالک منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن سے یہاں پر ذکر کیا، جس دن سے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اسی دن سے اللہ کے نزدیک اس کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ جو ہم سال کے 12 مہینے کاؤنٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ایک سال سے دوسرے سال پہ جاتے ہیں، تو 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، جیسے کہ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، عربی کے اعتبار سے، انگلش کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو جان، فیب، مارچ، اپریل۔ تو یہ جو تذکرہ ہے، یہ جو سسٹم ہے 1 سال کا، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی آیت میں بیان کیا کہ وہ یوم خلق السماوات والارض ذالک منہا، جب سے ہم نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے تبھی سے یہ ہمارے پاس 12 مہینے ہیں۔ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں،
اور یہی صحیح دین ہے، بس تم ان کے بارے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اور تم مشرکوں سے اکٹھے ہو کر جنگ کرو جیسے وہ تم سے اکٹھے ہو کر جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے شک تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت میں واضح طور پر کافرین سے، مشرکین سے یہ بات بیان کی گئی کہ 4 مہینوں کے بعد، 4 مہینے کی جو مدت دی گئی، اور انہی 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا۔ آپ دیکھیں 4 مہینے، بعض مفسرین نے کئی باتیں بیان کی ہیں۔ 4 مہینے کون سے حرمت والے، جس کا علم ہمارے لیے ضروری ہے۔ حرمت جس کے اندر نہ جنگ کی جا سکتی ہے، نہ قتال کیا جا سکتا ہے، نہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اس کی کافی تفصیل ہے۔ 4 مہینے حرمت والے پہلے ہی سے موجود ہے، اسلام سے پہلے سے، جس کا ذکر سورۃ توبہ میں آیا ہے۔ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، شوال کے بعد جیسے ہی ہم آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے ہم کو ملتی ہے کہ ثلاثۃ متوالیۃ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور رجب ایک مہینہ جو آخر میں بعد میں آتا ہے۔ تو یہ 3 مہینوں کو پے در پہ حرمت والا بنایا گیا، تعظیم والا بنایا گیا، تکریم والا بنایا گیا۔ اس کی وجوہات میں اہل علم نے بہت ساری باتیں بیان کی، جس میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اہل عرب اسلام سے پہلے ہی یہ حرمت والے تھے، اسلام کے بعد بھی اس کو حرمت والا رکھا گیا، تعظیم والا رکھا گیا۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جو کوئی شخص مکہ آ کر حج کرنا چاہتا تھا، جو کوئی مکہ آ کر حج کرنا چاہتا تھا، ذوالقعدہ میں وہ اپنا سفر شروع کرتا تھا۔ ذوالقعدہ کے پورے مہینے میں امن و امان ہوتا، کہیں پر کوئی لڑائی نہیں ہوتی، قتل و قتال نہیں ہوتا، کوئی قافلہ کسی قافلے کا مال نہیں لوٹتا، کیونکہ اہل عرب جب اپنا وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں، حرمت والے مہینے کو اپناتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو اس کو آگے پیچھے کر کے اپنے منمانی کیا کرتے تھے۔ تو ذوالقعدہ میں سفر ہوگا، اور ذوالحجہ کے اندر حج کے احکامات پر وہ عمل پیرا ہوگا، اور حج جیسے ہی ختم کرے گا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم بھی اسی مہینے کے اندر شمار کیا گیا جو حرمت والا ہے۔ اس کے ختم ہونے تک وہ اپنے گھر، اپنے قبیلے، اپنے خاندان میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد سفر کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے، قتل و غارت گیری عام ہوتی تھی، اسی لیے سفر کو مہینے کو نحوست والا لوگ قرار دیتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے سلسلے میں فرمایا لا سفر ولا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ، سفر کوئی منحوس چیز نہیں ہے، اور بیماری کوئی متعدی نہیں ہے، اور اسی طرح فال نکالنا یہ بھی کوئی نحوست کی بات نہیں۔ فال نکالنا نحوست، فال کے ذریعے سے نحوست تصور کرتے ہیں، اہل عرب کے پاس یہ چیزیں تھیں، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے سلسلے میں وہ احکامات دیے۔ تو یہاں پر جو 4 مہینے ذکر کیے گئے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہے۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کو ملے گی کس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے گئے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جامہ پہنایا۔ اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو اسی صورت کے اندر جو ہماری زکوٰۃ ہوتی ہے، صاحب جو زکوٰۃ ہو جاتا ہے، 1 سال کا جس پہ عرصہ گزر جاتا ہے، عام طور پر ماہ رمضان میں یہ کیفیت بڑی عام ہوتی ہے، ہر کوئی زکوٰۃ کے سلسلے میں مسائل بیان کرتا ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ زکوٰۃ۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، جیسے ہی شریعت کا حکم لاگو ہو جاتا ہے، جیسے آپ چاند دیکھے روزہ رکھیں، آپ کے اوپر شریعت کا حکم لازم آ گیا، وقت ہو جائے نماز کا فوراً آپ نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح حج کی استطاعت ہو جائے، حج کے لیے چلیں۔ زکوٰۃ کی استطاعت ہو جائے، زکوٰۃ نکال دیں۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رمضان میں ہی نکالی جائے، اکثریت مسلمانوں کے سمجھتی ہے کہ رمضان میں نکالنا چاہیے۔ آپ آج کوئی مال آپ نے خریدا، آپ نے سونا خریدا، چاندی خریدا، اور اس نصاب کے مطابق ہے، اور اس کے آج ہی کے ڈیٹ میں 1 سال گزر جانے کے بعد فوراً اس کو نکالنا، یہ افضل عمل ہے۔ جیسے ہی آپ پر فرض چیز آ جائے، اس کے فوراً اس پر عمل کرنا یہ افضل ترین عمل ہے۔ جیسے کہ آج آپ نے لیا تو 1 سال کے بعد فوراً اس پر جو زکوٰۃ بنتی ہے اس کو نکال دیا جائے، اس کو انتظار نہ کیا جائے رمضان کے آنے تک۔ تو آپ نکالنا تو یہ سمجھ میں آ گئی بات، لیکن کس پر نکالیں یا کس کو دیں، تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ان کا ذکر آیا ہے، کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، زکوٰۃ کا کس کو دیا جائے گا۔ یہ طریقہ کار اسلام نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے، اور اس صورت کی آیت ہے
انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس کا ترجمہ پڑھ کر میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ بے شک اموال صدقہ فقیروں کے لیے، مسکین کے لیے اور انہیں اکٹھا کرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے ہے جن کا دل جیتنا مقصود ہو اسلام کے لیے، اور غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرانے کے لیے، اور قرض داروں کا قرض چکانے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اور مسافرین کے لیے ہے۔ یہ حکم اللہ کے جانب سے ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اس آیت میں 8 قسم کے لوگوں کا ذکر آیا ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ صاحب زکوٰۃ ہو چکے ہیں، آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال موجود ہے، تو ان 8 میں سے کسی ایک کو دے سکتے ہیں، یا اتنی مقدار میں آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے کہ اب 8 کو دینا چاہیں تو 8 لوگوں کو دے سکتے ہیں، یا آپ کے علم میں وہ 8 لوگ نہیں ہیں، کون کہاں پر کس طرح ہے، ایسی صورت میں آپ کے اپنی مسجد کے یا اپنی جماعت کے بیت المال میں اس پیسے کو جمع کر سکتے ہیں۔ بیت المال سے ان 8 لوگوں کو یہ پیسہ جاری کیا جاتا ہے۔ پہلا کون ہے؟ پہلا ہے فقیر۔ پہلا ہے فقیر، یعنی وہ مسلمان جس کے پاس اپنے اخراجات کے لیے کچھ مال نہ ہو۔ فقیر کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فقیر لفظ جب آتا ہے، اگر ہم اس پر مطالعہ کرتے ہیں تو شہر حیدرآباد کی تو ایک تاریخ رہی ہے، کبھی آپ اخبارات کو پڑھا ہوگا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ایک فقیروں کا مافیا ہے۔ فقیروں کا ایک مافیا ہے، جو گروہ ہے، بڑی جماعتیں ہیں، اور ہمارے کئی علاقے سال میں 1 یا 2 مرتبہ وہ حراج ہوتے ہیں فقیروں کے درمیان کہ یہ علاقے میں ہم بیٹھیں گے، آپ نہیں آنا۔ اور یہاں تک بات بھی آئی تھی، غالباً اس کی رپورٹ ابو ایمل صاحب نے کی تھی، کہ جہیز کے اندر فقیر کے بیٹی کے جہیز میں داماد وہ جگہ طلب کرتا ہے جو سسر کی ہوتی ہے، مجھے دے دی جائے تو میں آپ کے لڑکے سے نکاح کروں گا۔ یہ ہمارے پاس فقیر مافیا چلتا ہے، چوراہوں پر اور کئی ایسی جگہوں پر یہ سی چیزیں ہوتی ہے۔ تو اپنا مال عام صدقہ ہو یا زکوٰۃ کا ہو، بغیر تحقیق کے کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ تو فقیر کسے کہا گیا اس آیت میں؟ وہ مسلمان جس کے پاس اخراجات کے لیے کچھ نہ ہو، یعنی وہ مسلمان ہے، محنت کر رہا ہے، اور اتنی محنت کر رہا ہے کہ اس کے اخراجات مکمل نہیں ہو رہے، اس کے اخراجات مکمل نہیں ہو رہے ہیں جو جائز اخراجات ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو اگر آپ اہل خانہ میں سے جانتے ہیں، اہل خاندان میں سے جانتے ہیں، آپ کے پڑوس میں وہ رہتا ہے یا جان پہچان میں رہتا ہے، تو وہ اس کا مستحق ہے کہ اسے مال دیا جا سکتا ہے۔ ایسے فقیر کا ذکر آیا ہے، وہ نہیں ہے جو گدا گرد ہے، جنہوں نے ایک اپنا سسٹم بنا لیا ہے، جنہوں نے مانگنا ہی کام اپنا بنا لیا ہے، وہ گدا گرد کا، وہ فقیر کا ذکر نہیں آتا۔ یہ حقیقت میں جو مسلمان ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، اپنی محنت کرنے کے بعد بھی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتا ہے، تو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے مسکین، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ بعض نے فقیر و مسکین میں امتیاز اس طرح پیدا کیا کہ فقیر و مسکین کو کیسے پہچانیں گے؟ دونوں ہی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن فقیر دوسروں سے نہیں مانگتا اور مسکین دوسروں سے مانگتا ہے، یہ فرق ہے۔ دونوں کی کیپیسٹی ویسے ہی ہے، لیکن فقیر کیا کرتا ہے؟ دوسروں سے نہیں مانگتا، اور مسکین کیا کرتا ہے؟ دوسروں سے مانگتا ہے۔ تو یہ دونوں بھی مستحق ہے۔ اس کے مانگنے سے مراد یہ گداگد نہیں، روز مرہ کی صورت میں نہیں، ایسی کیفیت ہے کہ وہ کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے مانگ رہا ہے، اور ایک ایسی کیفیت ہے کہ مانگتا نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں مانگتے نہیں ہیں، صبر کرتے ہیں، لیکن وہ مستحق ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنی زکوٰۃ کے پیسے کو اپنے اہل خاندان میں سے اگر ایسے کوئی ہے، آپ کے پڑوسی میں سے کوئی ایسے ہیں، جان پہچان میں سے آپ کے ہیں جس پہ آپ محرم آپ کے رشتے آتے ہیں، یا ننیالی رشتے آتے ہیں، ددیالی رشتے آتے ہیں، اس پر آپ فوکس کریں، اس کو دیں۔ اگر ایسا کوئی نہیں ملتا، آپ دوست احباب میں یا پھر اپنے پڑوس میں اس کو دیا جا سکتا ہے۔ تیسرا ہے زکوٰۃ کے ملازمین، ان کی تنخواہیں اسی مال سے دی جائے گی۔ اب یہ مسئلہ سمجھنا بڑا آسان ہے۔ جو بیت المال ہوتا ہے، بیت المال کو چلانے کے لیے، بیت المال کے پیسے اصول کر کے لوگوں سے لانے کے لیے کچھ لوگوں کو رکھا جاتا ہے بطور تنخواہ،
وہ تنخواہ ان کو اس مال سے دی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ محنت کر رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، اور شریعت نے وہ پیسہ ان کو بطور اجرت دینے کی اجازت دی ہے۔ تو کوئی آدمی اگر ایسا کام کر رہا ہے اور وہ بیت المال میں پیسہ جمع کر رہا ہے، لا کر نوکری کر رہا ہے بطور تنخواہ کے، تو وہ تنخواہ کے طور پر بیت المال یعنی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح چوتھی جو چیز آئی ہے، جو دل جیتنے کی بات آئی ہے، اس میں ایسے 9 مسلمان کا دل یا 9 مسلم لوگ جو ابھی بھی اسلام میں آئے ہیں، تو جیتنے کے لیے ان سے اسلام اور مسلمانوں کی کو فائدہ کی امید اگر ہو، تو اس طرح وہ غیر مسلم جس کے بارے میں یہ توقع ہو کہ وہ اسلام لانے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے لیے نفع ہوگا۔ دو چیزیں، ایک تو 9 مسلم جو اسلام قبول کر چکا ہے لیکن اس پر ایسے مسائل ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ اسلام پیسے دے کر قبول کروانا نہیں ہے، یہاں سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو 9 مسلم اسلام قبول کر چکا ہے، اب اس کی کچھ ضرورتیں ایسی ہے، اگر آپ مکمل کر دیتے ہیں بیت المال سے یا اپنی ذاتی زکوٰۃ کے پیسے، تو کی جا سکتی ہے۔ یا ایسا کوئی غیر مسلم ہے جو اسلام لانا چاہتا ہے لیکن کسی قرض کے اندر مبتلا ہے یا کسی ادائیگی کے اندر مبتلا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میری یہ ادائیگی کر دی جائے تو میں اسلام لے کر آؤں گا، تو ایسی صورت میں تحقیق کے بعد آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اس مسئلے میں ہر کوئی تحقیق نہیں کر سکتا ہے، لہذا بیت المال سے اپنے آپ کو یا ایسے افراد کو رجوع کر دیں اور بیت المال میں اپنا پیسہ جمع کر دیں، تو اس سے بڑی آسانی مسلمانوں کے لیے، اور جہاں بیت المال کا صحیح نظم ہے، جہاں جس کے ذمہ داران صحیح ہے، اس تک پہنچے تاکہ وہاں سے ایک منظم انداز میں یہ پیسے کا استعمال ہو سکے۔ تو پہلے ہے فقیر، دوسرا ہے مسکین، تیسرا ہے زکوٰۃ کے ملازمین، اور چوتھا ہے ایسے لوگ جو اسلام کی طرف مائل ہے یا اسلام میں آ چکے ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ پانچواں ہے غلام اور لونڈیوں کے لیے، تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کر سکے۔ غلام اور لونڈیاں، اس کا تذکرہ کسی اور مناسبت سے میں کروں گا، لیکن غلام کسے کہتے ہیں اور لونڈیاں کسے کہتے ہیں؟ جنگ کے بعد جب جو مال آتا ہے، جو خواتین آتے ہیں جو جنگ کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے یا بطور لونڈی رکھ لیا جاتا ہے۔ یہ جنگیں ہونے کے بعد، اسلامی مملکت ہو، خلیفہ ہو، جنگ ہو، اس کے بعد غلام ہوتے ہیں، لونڈیاں ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں تھیں۔ اور آج کے دور میں ہم کیا کر سکتے ہیں غلاموں کے لیے یا لونڈیوں کے لیے؟ یہ دور تو نہیں ہے، یہ کیفیت تو نہیں ہے، تو کہاں مال خرچ کریں؟ اس سلسلے میں ایسے کوئی مسلمان جو بلا کسی وجہ، بلا کسی سبب دشمنان اسلام کے سازشوں کے شکار ہو چکے ہوں اور ان کی زندگیاں اجیرن ہو چکی ہو، قید خانے میں زندگی گزار رہے ہو، ان کے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے مال نہیں ہے، نہ وکیل کو رکھ سکتے ہیں، نہ لڑائی کر سکتے ہیں، اور نہ ان کے خلاف کوئی عدالت میں جا سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں وقت کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں، حکمران ہیں، قائدین ہیں، کوئی پہل کرتے ہیں تو ان کی مالی طور پر مدد کی جا سکتی ہے۔ چھٹا جو مسئلہ ہے یا چھٹے لوگ جو جس دائرے میں آتے ہیں، وہ ہے قرض دار۔ قرض دار جو اپنے اور اپنے بال بچوں پر جائز اخراجات کی وجہ سے مقروض ہو گئے ہو، ایسا کوئی شخص جس نے اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے، تعلیم کے لیے جائز طور پر اس نے پیسہ لیا، لیکن حالات بگڑے اور مسائل ہوئے، اخراجات کا بوجھ بڑھتا گیا، وہ مقروض ہو گیا، اور اس کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے نقدی یا کوئی جائیداد وغیرہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ ساتواں جو یہاں پر نقطہ آتا ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں آپ اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی راہ سے مراد اہل علم اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ بدرجہ اولا ہے۔ پہلا درجہ آتا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والوں کے لیے، اور اس سے صرف مجاہدین مراد نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ایسے خیر کام جس کے اندر اسلام کی سربلندی ہوتی ہے، تمام کام جو خیر کے اندر آتے ہیں، اس کے اندر زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر مردوں کی تجہیز و تکفین، ایسے مردے جن کا کوئی نہیں ہے، وہ بے سہارا تھے اور مر چکے، ایسے مردوں کے لیے تجہیز و تکفین کے لیے، یا مسلمانوں کے قلعے اور مساجد کی تعمیر کے لیے،
یا مسلمانوں کے ایسے کام جس کے ذریعے سے اسلام کی سربلندی ہوتے ہیں، جیسے دارالافتاء کا قیام کرنا، اسلامی مدارس ہے، اور اسی طرح دعوتی مراکز جو فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں، یا ایسی کتابیں جس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان اسلام کی صحیح رخ ان کے پاس جاتا ہے، تصویر جاتی ہے، ایسی کتابیں یا ایسے پامفلٹ جو اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ فی سبیل اللہ کے درجے میں ہیں اور صحیح لوگ ہیں، تو ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اللہ کی راہ کے اندر اہل علم نے یہ نکاتوں کو بیان کیا ہے۔ آٹھواں ہے مسافر۔ آٹھواں ہے مسافر۔ مسافر سے مراد کون؟ ایسا شخص جس کے زیادہ سفر ختم ہو جائے یا چوری ہو جائے، اسے زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا، چاہے وہ اپنے شہر میں مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ کوئی ہم میں سے کہیں سفر کرتا ہے اور یہاں پر صاحب مال ہے، مال اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد اس کے مال چوری ہو جاتا ہے، بے یار و مددگار ہو جاتا ہے، وقت کے وہاں پر اگر بیت المال ہے یا کوئی صاحب استطاعت ہے جن پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے تو وہ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کے اس دور میں مال منگوانا بڑی آسانی سے منگوایا جا سکتا ہے اور اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی صورت میں مسافر کے سلسلے میں یہ دیکھا جائے گا کہ حقیقت میں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو کیا اس کے پاس مال ہے یا نہیں ہے؟ مال ہے، منگوایا جا سکتا ہے تو بہت بہتر ہے، نہیں منگوایا جا سکتا، کوئی راہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں، 8 جگہیں ہیں جہاں پر آپ اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں یہ بات بیان کی کہ زکوٰۃ کی رقم 8 قسم کے لوگوں پر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب 8 اقسام کا ذکر تحدید کے ساتھ کیا ہے تو سب پر تقسیم لازم ہے۔ ایک حدیث زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد کے اندر ملتی ہے، انہوں نے اس کا استدلال کیا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زکوٰۃ کی تقسیم کی تحدید 8 قسم کے لوگوں میں کر دی ہے، اور امام مالک، امام حنیفہ اور جمہور اہل علم کی رائے بھی یہی ہے، اگر 8 میں سے بعض قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کی پوری رقم دے دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ آیت سے مقصود یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ تمام قسموں پر تقسیم کی جائے، بلکہ مقصود یہ بتانا ہے کہ زکوٰۃ انہی لوگوں میں دینا جائز ہے۔ یہ ہے اس کا خلاصہ جو آیت نمبر آپ کو مل رہی ہے 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے، اور اس کو تفصیل سے آپ جاننا چاہتے ہیں تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کو پڑھیں، جس سے آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مال کے مصارف کیا بیان کیے ہیں، اور بہت ساری باتیں اس ضمن میں ہیں۔ اس سورہ کے اندر ایک مسجد کا ذکر ہے جو مسجد زرار ہے، جو ایسی عمارت جو مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی، جس کو مسجد زرار کا نام دیا گیا ہے۔ آپ پڑھیں گے آیت نمبر 107 اور 108 تو اس کے اندر آپ کو یہ باتیں ملے گی، اور ایک مسجد کا ذکر ہے جو مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ اس سے مراد جو بنیاد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، اس سے مراد مسجد قباء ہے، جو مسجد قباء سب سے پہلے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھیں تو بہت ساری باتوں میں سے مختصراً، کیونکہ میں آپ کا ساتھ صحیح طریقے سے نہیں دے پا رہا ہوں، تو اس کی آخری آیت پر ہم جاتے ہیں۔ تو سورہ توبہ کی آخری آیت کے اندر فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ آیت میں ہے۔ اگر اس کے بعد بھی منہ پھیر لیتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور عرش عظیم کا مالک ہے۔ یعنی جب کوئی شخص دعوت اسلام پیش کرتا ہے، کوئی انسان اس کو نہیں قبول کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، تو اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے تو اسی پر توکل کیا ہے اور عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس سلسلے میں، اس آیت کے سلسلے میں
سنن نبی داؤد کے اندر بسند صحیح ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جو بڑی اہم ہے، اسی لیے میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا کہ جو آدمی ہر دن صبح و شام حسبی اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم جو یہاں پہ آئی ہے اس کو 7 بار پڑھ لیا کرے گا. صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی ہے اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ جس کے راوی ہیں، موقوفاً یہ روایت آئی ہے. جو کوئی شخص ہر دن صبح و شام حسبی اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 بار پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو آسان کریں گے اور اس کی حاجتوں کو پورا کریں گے. یہ ایک عمل اس آیت سے ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر یہی آیت کا ذکر کیا ہے. جب اہل کفار اور مشرکین نے آپ کی باتوں کو نہیں مانا، منہ پھیرا، اور جب کبھی قرآن کی آیتیں ان کے سامنے بیان کی جاتی ان پر بڑی تکلیف دہ گزرتی، تو اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا کام پہنچانا ہے اور میں نے پہنچا دیا ہے اور میرے لیے اللہ کافی ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے. تو ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اس بات کا ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہر معاملے کی کوشش کی جائے، اس کے بعد کامیابی یا ناکامی اس کے اللہ کے حوالے ہیں، اور کسی بھی مسئلے پر کامیابی چاہتے ہیں تو یہ آیت کو بارہا صبح و شام پڑھنے کی کوشش کریں جو ابو داؤد کی حدیث سے ہم کو ملتی ہے. تو یہ مختصراً سورہ توبہ کی کچھ باتیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہے میں نے رکھی، اور اس میں وہ آیتیں ہیں جس پر کفار اور مشرکین اور آج کے موجودہ دور میں بھی بہت سارے لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں. ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے کافی وقت درکار ہے اور اس کا پس منظر ہے کس طرح وہ احکامات آئے ہیں. میں نے مختصراً کم وقت میں کچھ اہم باتیں رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ جب تک رکھے ہمیں دار فانی میں اسلام اور ایمان کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.